تشریف لائے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں، مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت آپ نے، میں سراہوں گا اس بات کو، لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے، میں جین ہوں ویسے، براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منع، غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا، یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا صاحب کا، آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے، ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے؟ بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے، مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا۔ اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے، اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقوی، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے، آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے؟ کئی جگہ، الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت
जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अजहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, 1/3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफी संतुष्ट हूं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप
ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفenس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. مائک نمبر 2 کی طرف، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں، میں راجیش کدر بول رہا ہوں. میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں. سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے، جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچین کے لیے بائبل، یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے. سر، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے، کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی، دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کے انسٹرکشن مینوئل کتاب ہے، قرآن مسلمان کی کتاب ہے، انسٹرکشن مینوئل ہے، تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی.
نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورا، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورا نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں ایک کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے تورا ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو۔ اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے۔ جتنی کتابیں پہلی آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے، خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر تورا نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں ہے، اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے۔ اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی۔ آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے، اس میں کنکوکشن ہے، فیبریکیشن ہے، بہت ملاوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا، ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا، اس وقت 8000 شلوک تھے۔ یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن، پھر مہابھارت میں ہو گئی 24000 شلوک، آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے، تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی۔ آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر، اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے، یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں۔ تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے، بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب، تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، چاہے پاکستان میں جی رہے ہو، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے امریکہ میں، چاہے UK میں، چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے، یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے۔
اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی, ایشور نے کی, اللہ نے کی, کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے, میری بھی اور آپ کی بھی. ہوپ دا آنسر دا کوشچن برادر. تھینک یو سر. تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ٹھیک ہی بول رہے ہیں, خدا ایک ہی ہے. ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ نہ وہ نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور ایک ہی ہے, یہی ہم مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں ایشور ایک, لیکن آپ مانتے ہیں کہ ایشور کی مورتی ہے؟ میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے بھائی لیے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں؟ وہی اسی کے وشے میں میرا ایک سوال ہے سر. ہاں پوچھے بھائی صاحب. سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, وید کہہ رہی ہے. ہاں وید کہہ رہی ہے نا تت سے پرتیما استی, تو سر میرا کا کوئی عکس نہیں. سر میرا سوال ہے اگر ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑھی مونچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کائے ایسا فیشن چیز رکھتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑھی مونچھ کیوں رکھتے؟ کیونکہ ہم ایشور نہیں ہے نا. ایشور کا آکار نہیں, کوئی عکس نہیں ہے, ہمارا تو عکس ہے نا. تو ایشور ہمارے خالق ہے, ہمارے رب ہے, ہم تھوڑی ایشور ہے. تو ہم داڑھی مونچھ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑھی مونچھ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لیے, کوئی دوسرے وجہ کے لگتے. انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا, اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. آج کے سوال و جواب کا یہ سنہرا موقع یہاں پر ختم ہوتا ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة